سورۃ النصر مدنی صورتوں میں سے سورت نمبر 110۔ اس صورت کے اندر ایک رکوع ہے، 3 آیات ہیں۔ یہ صورت نازل ہوئی مدینہ کے اندر سن 8 ہجری سے پہلے، سن 8 ہجری میں سمجھیے۔ یہ صورت نازل ہوئی اور اس کے اندر بشارت دی گئی کہ اب ایک فتح ہونے والی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، مطلب یہ کہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ آپ کو ایک فتح ملنے والی ہے۔ کیونکہ آپ تھوڑا سا اس کو پیچھے سے دیکھیں گے آپ ہسٹری، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مکہ کے اندر 13 سال مسلمان پریشان رہے اور بہت تکلیفوں میں مکہ چھوڑنا پڑا، گھر چھوڑا، بزنسز چھوڑے لوگوں نے، اور ساری چیزیں چھوڑ کر مدینہ ہجرت کریں۔ اور مدینہ میں آنے کے بعد 7 سال تک تکلیفیں، پریشانیاں، بہت سارے قبائل کی طرف سے جو پریشانی تھی، یہ تنگیوں میں ایک وقت گزر رہا تھا کہ آپ علیہ السلام پر یہ صورت نازل ہوئی اور ایک خوشخبری دی گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اب وہ تنگی کا زمانہ جانے والا ہے اور ایک فتح کا زمانہ آنے والا ہے۔ جب یہ فتح آئے گی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اطراف میں جتنی پریشانیاں ہیں وہ سالو ہو جائے گی۔ کیا ہوگا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم دیکھ لو گے کہ فوج در فوج لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو خوشخبری سنائی گئی اور اس صورت کے نازل ہونے کے بعد سن 8 ہجری رمضان میں فتح مکہ ہوا ہے۔ فتح مکہ ہونے کے بعد پورے اطراف کے علاقے، یہ قبیلوں کے قبیلے، جماعتوں کی جماعتیں آ کر آپ علیہ السلام کے پاس مسلمان ہونے لگی۔ تو یہ اس صورت کا پس منظر ہے جس کے سبب یہ صورت نازل ہوئی ہے، جس وجہ سے صورت نازل ہوئی۔ تو فتح مکہ کی خوشخبری اس کے اندر سنائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو یہ بھی کہا گیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام کو یہ بھی کہا جا رہا، حالانکہ آپ علیہ السلام گناہوں سے بالکل پاک صاف تھے، لیکن پھر بھی یہ دوسروں کی تعلیم کے لیے تھا کہ کوئی دینی خدمت کرنے والے، دین کے بڑے عہدے پر، منصب پر بھی فائز ہو، ولی بھی بن جائے، تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کی حمد، تسبیح اور استغفار میں اپنا وقت لگائے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو سب خوش ہونے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے اندر ایک خوشخبری ہے اور ایک غم کی بھی خبر ہے اس کے اندر۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ یعنی مکہ فتح ہونے کی تو خوشخبری ہے اس کے اندر، لیکن آپ علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کی بھی خبر ہے اس کے اندر، کیونکہ دین مکمل ہو گیا، احکامات مکمل ہو گئے، شریعت مکمل ہو گئی۔ اس لیے جب شریعت مکمل ہو جاتی ہے، دین مکمل ہو جاتا ہے، تو نبی کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو سارے صحابہ رونے لگے۔ تو آپ علیہ السلام کو اس صورت کے اندر جو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور اس کے ساتھ استغفار کیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد ہمیشہ آپ علیہ السلام کثرت کے ساتھ یہ پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ کثرت کے ساتھ یہ پڑھا کرتے تھے۔ اس کے اندر اللہ کی تسبیح بھی ہے، استغفار بھی ہے۔ تو یہ جملہ، یہ جو ذکر ہے، یہ کثرت کے ساتھ کرنے کا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ بہت بہترین جملہ ہے، استغفار کی بڑی برکتیں ہیں، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کا اہتمام آخری عمر میں زیادہ ہونا چاہیے۔ اس کے بال سفید ہو گئے، سب کے لیے ہے یہ، ویسے ہر مسلمان کے لیے ہے، لیکن آخری عمر میں
وقت زیادہ ملے تو زیادہ کثرت کے ساتھ اس جملے کا اور اس جو ہے یعنی ذکر کا کثرت سے ورد کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔